إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورۃ البینہ کے ان آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ یا ایک واضح اصول جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں احوال اہل کتاب. 3 قسموں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا. ایک اہل کتاب، ان میں سے یہود اور نصارہ، اور تیسرے تھے مشرکین. ان تینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ میں ذکر فرمایا. یہ اپنے اندھیاروں میں اور اپنے کفر میں، اپنے ظلمات میں اتنے کھو چکے تھے. اب ان کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی کھلی اور واضح ایسی حجت آئے جو بالکل سورج کی طرح چمکنے والی ہو کہ کوئی انکار نہ کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت تمام فرما دی کہ سب سے افضل اور سب سے اعلی، سب سے زیادہ شان والے اور عظمت والے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے دنیا میں بھی کہ جس قدر اندھیرا زیادہ ہوگا اتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اندھیرا معمولی ہو تو معمولی سی روشنی سے بھی کم چل جاتا ہے. لیکن اگر اندھیرا بالکل انتہا پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے اسی انداز میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر دنیا میں بطور مثال کہ آدمی کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ جائے تو کوئی گولیوں سے کام چل جاتا ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک سے کام چل جاتا ہے، کوئی اوپر ٹنچر ونچر لگانے سے کام چل جاتا ہے. لیکن جب مرض بڑھ جائے تو پھر آپریشن کے بغیر علاج نہیں ہوتا. چونکہ ان کے کفر اور ان کے شرک اور ان کے زیادتیوں کی بھی انتہا ہو چکی. اہل کتاب ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا. اہل علم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے آیات اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے فرامین کو چند ٹکوں کے عوض میں بیچ ڈالا. اور ذاتی بغض و عناد کے پیش نظر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تورات میں بدل ڈالا. جب ان کے علماء کا یہ حال ہو چکا تھا، ان کے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہو چکا تھا، تو ان کے جاہلوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی جس معاشرے کا علم اور اہل علم طبقہ نعوذ باللہ اتنی پستیوں میں گر جائے کہ وہ اللہ کے فرامین کو بدل ڈالے، اللہ کے احکامات کو بدل ڈالے، اللہ کے انبیاء کی صفات کو بدل ڈالے، تو ان کی پستی کی اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ تو اب ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت کے لیے کوئی ایسی روشنی کا انتظام کریں کہ پھر جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے، چونکہ یہ اللہ کا
قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنی حجت پوری نہ کر لیں. یہ سنت اللہ ہے. فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ ہم اپنا پیغمبر نہ بھیجیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پھر خود پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی تعلیمات آئے. ان کے علماء تعلیمات انبیاء کو پہنچائیں، جب تک نہ پہنچے اللہ عذاب نہیں فرما. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو چاہیے یہ تھا نا جی کہ مکے کے مشرکین بھی فوراً ایمان لے آتے، کہ ان کے لیے کتنا بڑا شرف تھا کہ اللہ نے ان کے قبیلے میں سے، ان کی قوم میں سے، ان کے بطن میں سے، قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے اور سرزمین مکہ میں سے اللہ نے محمد عربی پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکے والوں کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا کہ ان کے لیے شرف تھا، ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ اللہ نے اپنا آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الاولین والآخرین رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا. مبعوث بھی مکے میں فرمایا اور فرمایا بھی ان کے قبیلے میں سے. ایک پیغمبر یا ایک دائی اگر کسی دوسرے ملک سے آئے تو اس ملک والوں کو تو کچھ اعتراض ہو سکتا ہے نا جی کہ ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کا کردار مبارک کیسا ہے، اور آپ کا قول، اقوال، افعال، اعمال جی ہمارے سامنے تو جی ابھی آئے ہیں. لیکن ایک ایسی ذات پاک جو پیدا بھی یہاں ہوئی ہو اور جن کا بچپن بھی یہاں گزرا ہو، جن کا شباب بھی یہاں گزرا ہو، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 40 سالہ حیات طیبہ میں ایک دن بھی جن کی زبان مبارک میں کبھی غلط بات نہ آئی ہو، اور جنہیں اتفاق سے تمام قوم مانتی ہو کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں، اللہ نے ایسا رسول بھیجا. اور اس رسول پاک نے اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کہا. یتلو من اللہ صحفا مطہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ صحیفوں میں لکھا ہوا کلام لے کر آیا. اور اس کلام مبارک میں کیا تھا؟ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر ایسے احکام تھے، اس کے اندر ایسے فیصلے تھے، اس کے اندر ایسے حکم تھے کہ جو بالکل عین سیدھے، عین اعتدال والے، نہ ادھر ذرا مائل نہ ادھر ذرا مائل، بالکل ایسے مستقیم کہ جو عمل کرے وہ بھی مستقیم ہو جائے. یعنی جو بھی ٹھنڈے دل سے ذرا قلب سلیم سے بغض کو علیحدہ کر کے ذرا سا بھی فکر کر لیتا حضور کی دعوت کی طرف، تو فوراً واضح ہو جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ دعوت سچی ہے. یعنی جس پر جھوٹ بولنے کا دشمن کو بھی جرأت نہ ہو. اسی طرح آپ نے صحیح حدیث مبارک میں نہیں پڑھا کہ جب ہرقل نے ابی سفیان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ہاں جو نبی پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا اعتراف کرو اور معبودان کی عبادت چھوڑ دو، اور مکارم اخلاق، ہمیں اخلاق کے اعلیٰ اعلیٰ جو انداز ہیں وہ سکھلاتے ہیں کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اور چوری نہ کیا کرو، زنا نہ کیا کرو، ڈاکہ نہ مارا کرو، شراب نہ پیا کرو، اپنی زندگی کو صداقت میں، امانت میں، دیانت میں گزارا کرو، اور غریبوں کی رکھوالی کیا کرو، کسی مظلوم پہ ظلم نہ کیا کرو. ایسے ایسے اخلاق کا سبق دیتے ہیں. تو نے فرمایا پھر معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. حالانکہ ہرقل کہاں روم میں بیٹھا ہو، شام میں روم میں بیٹھا ہو. اس نے ایک بات پوچھی، اس نے کہا اچھا یہ بتلائیں کہ جب وہ اللہ کے نبی پاک جو ہیں وہ اپنے قول میں اور اپنے وعدے میں، معاہدے میں کس طرح مضبوط ہیں، اگر کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں. ابی سفیان کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کوئی بات کروں، لیکن میں نے کہا اب جھوٹ بولنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا.
کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا، اب تو مسلمان جھوٹ بولنے میں فخر کرتا ہے. یعنی جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہو آج کل کے معاشرے میں وہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے کہ ہر بات میں زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو. اس نے کہا کہ میں نے اتنا بات بنائی، یعنی جھوٹ تو نہ بولا پورا، اتنی بات بنائی. میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی ان کا ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا. انہوں نے کہا ابھی ان کا اور ہمارے آپس میں درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں وہ اس وعدے کو پورا فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے. ابھی تو ہوا ہے، ابھی تو مدت نہیں گزری، ابھی وقت گزرے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ اپنے معاہدے کو نبھاتے ہیں یا معاہدے کو نہیں نبھاتے ہیں. لیکن ابھی سفیان کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں یہ بھی غلط کہہ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ محمد عربی نبھائیں گے. اس نے کہا اتنی بھی بات میں نے بنائی جب مجھے یقین تھا کہ اللہ کا نبی اپنا معاہدہ پورا کرے گا. اس نے کہا کہ بھئی جو تم باتیں بتا رہے ہو، اگر کاش کہ آج میں اس جگہ ہوتا جہاں وہ اللہ کے نبی ہیں تو میں ان کے قدم دھو کے پی لیتا اور میں ان کو مان لیتا. اب اس کے خیر پادری اٹھ کھڑے ہوئے، خیر علیحدہ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ اتنی پاکیزہ زندگی والا پاک پیغمبر کہ جن کی حیات طیبہ پر کوئی دشمن بھی جھوٹ نہ بول سکے. آپ دیکھیں نا جی، سارا قرآن اٹھا کے پڑھیں، دشمنوں نے یہ تو الزام لگایا کہ نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، دشمنوں نے یہ الزام تو لگایا کہ آپ جادوگر ہیں. جادوگر کا معنی بھی جیسے جادو کا اثر ہو جاتا ہے نا، جو بھی آپ کی خدمت میں جاتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. یہ الزام لگایا انہوں نے نعوذ باللہ کہ جی آپ دیوانے ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جن کا تصور اور امکان بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں. لیکن حضور کے کردار پر کسی دشمن نے انگلی نہیں رکھی کہ حضور کے کریکٹر پر کسی نے کوئی بات کی ہو. ابو جہل بھی نہیں کر سکا، ابھی لہب بھی نہیں کر سکا، اور اس کی بیوی جو سب سے بڑی دشمن تھی میرے آقا خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور جس کی زندگی اسی میں گزر گئی کہ حضور کے خلاف کوئی بس موقع ملے، اس کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ میرے مدنی پاک کے کردار پہ انگلی رکھے، کریکٹر پہ انگلی رکھے. دشمن کو بھی جرت نہیں ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل سینکڑوں ہزاروں صدیوں کے بعد بعض بدبخت ایسے پیدا ہوئے، جیسے راجپال پیدا ہوا تھا ہندو جس نے حضور پاک کے خلاف کتاب لکھی، اور اسی طرح جیسے ملعون رشدی پیدا ہوا، اور اسی طرح اور بھی کوئی ملعون آج کل پیدا ہوئے ہوں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ جرت تو ابھی جہل بھی نہیں کر سکا، یہ جرت تو ابھی لہب بھی نہیں کر سکا کہ حضور کے کردار پہ کوئی انگلی رکھ دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عبداللہ ابن ابی سے بڑا کوئی دشمن ہے حضور پاک کا، یعنی جس کو موقع ملا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک محترمہ بی بی پر تہمت لگانے سے بعد نہ آیا، لیکن حضور کے کریکٹر پہ کوئی بات نہیں کر سکا. یعنی اس دشمن کو موقع ملا ظالم کو، اور اس یہودی الاصل کو جب موقع ملا ہے تو اس نے سیدہ پر تہمت لگا دی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھ دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایک بہت بڑا اسکینڈل کھڑا کر دیا. لیکن حضور کی ذات پر تو اس بدبخت کو بھی جرت نہیں ہوئی. تو جب اللہ نے ایسا سچا پاک اور ایسا کامل شان والا پیغمبر بھیجا تو اب تو جھگڑوں کو مٹ جانا چاہیے تھا نا. اور پھر جس کی ایک تو اس کا اپنی ذات مبارک جو تھی وہ صداقت کی دلیل تھی، اور پھر حضور کے جو معجزات تھے وہ صداقت کی دلیل تھی کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو جائے، آپ سے جانور آ کر بات کریں، آپ پر پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، آپ لعاب دان مبارک ڈالیں تو کڑوے کنویں میٹھے ہو جائیں. اتنے کھلے معجزے دیکھنے کے بعد اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ لوگ
فوراً ایمان لے آتے، اسلام لے آتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے بدبخت تھے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جھگڑا بھی اس وقت کیا، اختلاف بھی اس وقت کیا، اور فرقوں میں بھی اس وقت بٹ گئے من بعد ما جاءتهم البینہ، جب ان کے پاس ہماری دلیل کھلی آ گئی، پھر بھی وہ الٹا جھگڑوں میں پڑ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھیں میرا پاک پیغمبر کوئی نئی بات لے کر بھی نہیں آئے تھے، وہی بات لے کر آئے تھے جو نوح علیہ السلام لے کے آئے، وہی بات لے کے آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو 1,24,000 نبی لے کے آئے۔ کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہوں نے کوئی امر نہیں کیا، کوئی حکم نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت خالص اللہ کی کرو، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا کیا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے؟ یقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یعنی عبادت حقوق اللہ ادا کرو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور حکم دیا کہ حقوق العباد ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہی ہے وہ دین معتدل، یہی ہے وہ دین سچا، یہی ہے وہ دین کا سیدھا راستہ کہ جب بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اور عبادت بھی خالص اللہ کی ذات کے لیے کرے، تو گویا کہ وہ بالکل صراط مستقیم پہ آ گیا۔ اور یہی دعوت لے کر تو میرے نبی آئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جب اتنی سچائی ان کے پاس آ گئی، اتنی کھلی دلیل ان کے پاس آ گئی، جیسے کہ حدیث مبارک میں باقاعدہ ایک صحیح واقعہ موجود ہے کہ ایک سردار تھا کسی قبیلے کا اور کافر تھا، وہ مکے میں آیا، اسے مشرکین مکہ نے بڑا روکا، منع کیا کہ حضور کی خدمت میں نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم مکے میں طواف کرو، عمرہ کرو، عبادت کرو، نوافل پڑھو، جو مرضی آئے کرو، لیکن ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب نہ جانا۔ اور یہ ہمیشہ باطل کے طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حق والوں کے پاس جانے سے روکتا، یہ ہمیشہ یاد کہ جو باطل فرقے ہوں گے نا جی، وہ ہمیشہ روکیں گے کہ بھئی ان کے پاس نہ جانا، فلاں کے قریب نہ جانا، ان کے بات نہ سننا، ان کی کتابیں نہ پڑھنا، ان کے تعلق میں نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ باطل کو پتہ ہوتا ہے کہ جب حق سامنے نظر آئے گا تو باطل تو فاش فاش ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے باطل کو کہ ہم نے تو اپنے جال میں ڈالا ہوا ہے نا، اندھیرے میں ڈالا ہوا ہے، کسی نے بدعات کے جال میں جکڑا ہوا ہے، کسی نے انبیاء کی محبت کے جال میں دھوکہ دے کے شرک پہ پہنچایا ہوا ہے، کسی نے اولیاء اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا کے بدعت میں ڈالا ہوا ہے، کسی نے اہل بیت کی محبت کے دعوے میں ڈال کے صحابہ کا دشمن بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ حق والوں کے پاس آئیں گے اور حق والے ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، حدیث رسول پاک پڑھیں گے اور ان کے سامنے دلائل لائیں گے، تو باطل تو بھاگ جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا۔ باطل تو جیسے اٹھتا ہے اسی طرح بیٹھ جاتا۔ ظاہر باطل کو بڑا زور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ دریا بہ رہا ہو تو جھاگ واگ اور میل کچیل جو ہوتی ہے نا اوپر چل رہی ہوتی ہے، دریا کا موجوں والا پانی نیچے ہے اور گندے میل جو ہے وہ اوپر ہے، لیکن ایک موج لگے گی تو بات ختم ہو گئی، ایک تھپیڑا لگے گا تو نشان بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کہاں گئے ٹکڑے اور کہاں گئے تنکے اور کہاں گئی وہ میل کچیل۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب ہم حق کو اتارتے ہیں اور باطل کے اوپر ہم اس کو دے مارتے ہیں، اور باطل کے اوپر ایسا مارتے ہیں وَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل کو وہ پاش پاش کر کے رکھ دیتا۔ اس لیے ہمیشہ باطل قوتیں اور باطل جماعتیں اور باطل فرقے جو ہیں ہمیشہ وہ لوگوں کو سب سے پہلا یہی سبق دیتی ہیں کہ بھئی ان کے قریب نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا، ان کے صحبت میں نہ جانا، ان کی بات نہ سننا۔ او یہ منکر ہیں رسول پاک کے، یہ اولیاء کے منکر ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو دور رکھے۔
آج بھی یعنی 1400 سال گزر گئے، آج بھی باطل کا یہی طریقہ، آج بھی باطل کا یہی طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ ہر مسلمان کو چلنے کی توفیق دے۔ تو انہوں نے بھی روکا، خیر اس کو جب روکا تو وہ آ گیا، پوچھتا دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، حضور کی خدمت میں بیٹھا، کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب جب مسلمان ہو کے واپس چلا تو ابھی جال برادری کھڑی تھی، انہوں نے کہا یار تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو گئے، تم تو بڑے سردار تھے، بڑے عقل والے تھے، تم نے کوئی دلیل ہی نہیں پوچھی، کوئی بحث ہی نہیں کی، مناظرہ ہی نہیں کیا، کوئی بات ہی نہیں پوچھی، بس جا کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا جی مجھے مسلمان کر دو۔ اس نے کہا ابھی جال بات سنو، میں نے جب جا کے غور سے دیکھا ہے نا حضور پاک کو، اور میں نے جب غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا جمال اس چہرے پہ ہے، اتنا اللہ کا نور اس چہرے پہ برس رہا ہے، اتنا اس چہرے پر کشش ہے اور حق و صداقت کی چمک ہے کہ ایسا جمال والا چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اور دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جن کا چہرہ مبارک ہی دلیل ہے، جن کا وجود مبارک ہی دلیل حقانیت ہے اور دلیل صداقت ہے، مجھے اور دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تسلی ہو گئی کہ آپ سچے نبی ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اس کے باوجود اہل کتاب جو تھے فرقوں میں بٹ گئے، اور مشرکین جو تھے وہ اپنے ضد اور اناد میں اڑ گئے۔ اب اللہ پاک نے ایک فیصلہ فرما دیا، پہلے تو ان کے احوال تھے نا جی، اب یہ قاعدہ کلیہ کا بیان آ گیا۔ فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ فرمایا تحقیق جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اسی میں۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ دنیا میں بدترین خلیقہ، بدترین خلائق میں سے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ اہل کتاب کے ذوم میں نہ رہو، جیسے کہ آج کل بھی بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا مغالطہ ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی بیچارے اس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ بھی اہل کتاب جو آخر اللہ نے ان کو کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال رکھا ہے اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح بھی جائز رکھا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو یہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے بعض پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ میں یہ بات ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ سمجھتے ہیں کہ نصرانی یا یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں بھی یہ بھی کوئی جہنمی نہیں ہے، بہرحال اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو لہذا ان کو بھی جہنم میں نہیں جانا ہوگا، بلکہ وہ بھی گویا کہ مسلمانوں کی طرح۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، اگر اہل کتاب کا کوئی آدمی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو اللہ اس کو دوہرا اجر نصیب کرتے ہیں، یاد رکھو، تو اس کو بھی ایمان لانا، اسلام لانا ضروری ہے کہ جس طرح اس نے اپنے نبی پر ایمان لایا ہے اسی طرح وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یعنی بالکل یہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ ایک مثلاً اگر 1991 میں آپ کے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہو اور 1992 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ جائے تو نافذ کون سا فیصلہ کیا جائے گا، وہی پہلا یا آخری؟
یہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس میں تو کوئی اندھیرے والی بات ہے ہی نہیں. جیسے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، 2 اور 2 4 ہوں گے. بھئی ایک فیصلہ ایک فل بینچ نے دیا تھا مثلا 1991 میں، لیکن سپریم کورٹ نے 1992 میں ان کی فل بینچ نے اس پہلے فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ کر دیا، تو لازمی بات ہے کہ وہ پہلا فیصلہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اب آخری فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا. اللہ کے نبی اپنے اپنے وقت میں برحق تھے، لیکن جب میرا مدنی آ گیا سب شریعت ختم، تمام کتابیں ختم. اب اس میں وہ ایک اور شبہہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں. وہ کہتے ہیں جی چلو اگر انسان کوئی بات بنائے ایک ختم ہو جائے اس کو پھر دوبارہ بنانی پڑے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کہتے ہیں علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں. پھر اللہ نے پہلے ایک شریعت بنائی، پھر دوسری شریعت بنائی، پھر تیسری شریعت بنائی، پھر چوتھی شریعت بنائی، اور آخر میں شریعت اسلام بنا کے ساری شریعتوں کو ختم کیوں کر دیا؟ تو باقی شرائع جو ہیں وہ ختم کیوں ہو گئی؟ تو یہ بھی جاہلانہ اعتراض ہے. ایک بات کو یاد رکھو اور سمجھ لو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمام پیغمبروں پہ کروڑوں صلاۃ والسلام بھیجے، اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یاد رکھو بات، اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں. ایک ہی دعوت ہے جو حضرت آدم لائے، حضرت نوح لائے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ لائے، یعنی مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد. یہ 3 معاملات میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مدنی محمد مصطفیٰ تک کوئی اختلاف نہیں ہے. سب انبیاء نے کیا کہا؟ ما لکم من الہ غیر، کہ ایک الہ برحق ہے، ایک معبود برحق ہے، ایک حاجت روا مشکل کشا ہے، ایک ذات عبادت کے قابل ہے، اور سب نے یہی حکم دیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تمام انبیاء جتنے اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا، ان سب نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو ان جو بنیادی مسئلے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اختلاف کیوں تھا؟ اختلاف اگر تھا تو فروعی مسائل میں تھا. مثلا کسی پیغمبر کے زمانے میں 3 نمازیں تھی، کسی کے زمانے میں 4 نمازیں تھی، کسی کے زمانے میں 5 نمازیں ہو گئی. کسی کے زمانے میں طہارت کا مسئلہ یہ تھا کہ پلیدی لگ جائے تو کپڑا کاٹ ڈالو، پھر رعایت ہو گئی کہ دھو ڈالو. یہ فروعی مسائل میں اختلاف تھا. اور یہ بھی اللہ کی عین رحمت ہے کہ جیسے جیسے حالات تھے، جیسے جیسے لوگوں کے تقاضے اور ضروریات تھے، اسی طرح اللہ نے ان کو فروعی احکام عطا فرمائے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ ایک بیمار کو کسی طبیب کے پاس لے جائیں اور وہ اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کرے کہ جناب یہ ایک شربت ہے اور یہ ایک انجیکشن ہے اور یہ کیپسول ہیں اور یہ گولیاں ہیں، روزانہ انجیکشن لگانا ہے، 3 کیپسول کھانے ہیں، 6 گولیاں کھانی ہیں، 3 دفعہ شربت پینا ہے، اور 5 دن کے بعد پھر مریض کو میرے پاس لے آئیں. 5 دن کے بعد گئے تو اس نے کہا اب انجیکشن نہ لگاؤ، باقی دوائیں جاری رکھو. پھر 3 دن کے بعد لے آئے، اس نے کہا اچھا اب کیپسول کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی دوائیں ضروری جاری رکھو. اور جب پھر آپ لے گئے اس نے کہا اب یہ ساری دوائیں چھوڑ دو، میں اور اب دوائیں لکھ دیتا ہوں. تو اگر کوئی پاگل ہوگا وہ کہے گا ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے، طبیب پاگل ہو گیا ہے، پہلے دن کچھ کہتا ہے، دوسرے دن کچھ کہتا ہے، 5ویں دن کچھ کہتا ہے، 6ٹھے دن دوائیاں ہی بدل دیتا ہے. اور جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی ڈاکٹر سچا ہے، جیسے جیسے مریض کی حالت بدلتی گئی نسخہ بدلتا گیا، جیسے جیسے اس کے امراض میں تبدیلی آتی گئی اسی طرح اللہ اس نے نسخہ بدل دیا. جو حضرت آدم سے جو مخلوق چلی تھی ان کے اندر جیسے جیسے حالات، جیسے جیسے عادات، جیسے جیسے تباہی، جیسے جیسے ضروریات آتے گئے اللہ ان کو اسی طرح کی شریعت عطا فرماتے گئے. اور جب زمانہ آ گیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب شریعت کامل مکمل ہو گئی. اور اس کی بعد مثال علماء نے یوں دی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے
جب بچہ اللہ پاک کسی کو عطا فرماتا ہے تو پہلے دن جو آپ اس کے لیے قمیض بناتے ہیں اس پہ کتنی کپڑا لگتا ہے؟ مثال کے طور پر آدھا گز لگتا ہے، بطور مثال۔ اب جناب مہینے کے بعد پھر پونا گز لگتا ہے، 2 مہینے کے بعد پھر گز لگتا ہے، اب 6 مہینے کا ہو گیا تو اب 2 گز لگتا ہے، اب جناب سال کا ہو گیا اور زیادہ لگتا ہے، 4 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 16 سال۔ اب جب وہ 18 سال اور سن رشد کو پہنچ گیا، اب وہی ایک قمیض ہے، وہی پھر اس کی موت تک وہی سائز رہتی ہے، اب اس میں پھر کسی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جو آپ کا سائز بن گیا ہے وہ بن گیا۔ 8 نمبر کا جوتا پہنے 8 ہی پہنیں گے، پہلے آپ 3 پہنتے تھے، 4 پہنتے تھے، 5 پہنتے تھے، 6 پہنتے تھے، اب ساری زندگی آپ 8 پہنے۔ اب پھر کبھی نہیں آپ نے 9 کا پہننا، نہ 9.5 کا پہننا، نہ 7.5 کا پہننا۔ تو جوں ابتدائے عالم سے لے کر مخلوق میں ایسا 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 کا اتار چڑھاؤ آتے رہے، تکمیل ہوتی گئی تو عین کمال کا زمانہ آ گیا عقل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ 1200 سال، 600 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور 600 سال اس سے پہلے، اب اللہ نے ایک ایسی شریعت کامل بھیجی کہ قیامت تک کے لیے وہی کافی۔ اب اس میں پھر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ جامع معنی اختلاف اگر تھا تو فروعات میں تھا، اصول میں تو کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ اصول تو سب کا ایک ہے، لہذا کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ جناب شریعت علیحدہ علیحدہ کیوں تھی۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا، کو نہیں مانتا۔ ایک آدمی کہ میں سارے نبی مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو میں نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ان کا اپنے نبی پہ ایمان تھا تو لازم تھا کہ اب وہ کلمہ پڑھیں حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب انہوں نے حضور کا انکار کر دیا تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ یہودیوں نے حضور کا انکار کر دیا تو گویا موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اور عزیر علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ لہذا ان کو کہنا کہ جناب وہ جنت میں جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دیں کہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یعنی جو ایمان لے آئے الحمدللہ لیکن جو ان میں کافر رہے، ان کے اور مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ جیسے مشرک جہنم میں جائے گا اسی طرح اہل کتاب بھی جہنم میں جائے گا، یہودی بھی جائے گا، نصرانی بھی جائے گا، کیونکہ اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اب جناب بعض لوگ اس طرح تشکیک پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ پھر کیسی بات ہوئی کہ مشرکین کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کیوں جائز ہے؟ اور مشرکین کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے اور اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ کیوں ہے، پھر ان میں کوئی فرق تو ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ 2 آدمی ہیں، ایک جرم میں انہوں نے اکٹھے، مثال کے طور پر اکٹھے چوری کی، 2 آدمی ہیں، دونوں چوری میں شریک ہیں، جرم میں شریک ہیں، واردات کرنے میں شریک ہیں، نقب لگانے میں شریک ہیں، مال چرانے میں شریک ہیں، پھر مال تقسیم برابر کیا ہے انہوں نے، وہ پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، چالان مرتب کیا، ثبوت مل گیا، اقرار ہو گیا، اعتراف ہو گیا، کورٹ میں بات پہنچی، لیکن جج کہتا ہے کہ بھائی ان 2 میں سے چونکہ ایک جو ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، گریجویٹ لڑکا ہے اور اس نے پہلی دفعہ غلطی کی ہے، لہذا اس کو تو میں سزا میں کچھ کمی کرتا ہوں، رعایت دیتا ہوں، اور دوسرا جو ہے یہ عادی مجرم ہے، اس نے پہلے بھی جرم کیا ہے اور یہ پہلے بھی چوری کرتا رہا، اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا اس کو میں فل ڈوز دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے کچھ رعایات دی کہ بھئی یہ مشرکین اور ان کے درمیان ایک فرق تو ہے کہ یہ کافر ہے، جاہل بھی ہے، یہ کافر ہے لیکن اس کے پاس پہلے کتاب تو ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر پہلے کوئی نہ کوئی دین کے ساتھ ربط تو ہے،
کسی نہ کسی پیغمبر کو تو یہ بات جو ہے مانتا ہے، چلو ان کو رعایت دیتا کہ آئندہ یہ جرم سے بچیں اور اسلام کے قریب آئیں، آئندہ جو ہے یہ جرم سے بچ جائیں اور کفر سے بچ جائیں، ان کو ہم مسلمانوں کے قریب کریں بھی رشتے کر سکتے ہو۔ اچھا بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق ہے صرف اللہ کے نام سے ذبح کرنے میں، تو جیسے مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے یہ بھی اللہ کا نام لیتا۔ اسی لیے یاد رکھو، اگر آج کوئی یہودی ذبح کرنے کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ آج اگر کوئی اہل کتاب نصرانی ذبح کرنے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرے وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، حلال تب ہوگا جب یقین ہو کہ اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، اور یہودی نے بھی اللہ کا نام لیا ہے، تو اب چونکہ اللہ کا نام آ گیا، نام لینے والا چاہے آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہو، وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا ایک فیصلہ ہے کہ جس جانور پر